بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فصلت حامیم سجدہ۔ آغاز میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھے فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں، میں بشری تقاضے اور ضروریات رکھنے والا تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی اور رسالت کے ساتھ امتیاز بخشا ہے۔ بیان کیا گیا کہ قوم عاد کو حیرت انگیز جسمانی قوت عطا کی گئی تھی۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ ان کا ایک شخص پہاڑ سے چٹان توڑ کر الگ کر دیتا تھا۔ اسی غرور اور گھمنڈ میں وہ کہنے لگے کہ ہے کوئی جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو؟ انہیں جواب دیا گیا کہ کیا تم اس ذات کی قوت اور طاقت سے غافل ہو گئے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ پھر ان پر تیز اور ٹھنڈی ہوا کا عذاب مسلط کر دیا گیا۔ اسی طرح قوم سمود کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے ایمان پر کفر، ہدایت پر ضلالت اور بصارت پر اندھے پن کو ترجیح دی۔ ایک دن جب وہ اپنی عیاشیوں میں مست تھے تو ایک چنگھاڑ آئی اور زلزلہ آیا جس سے سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصحاب استقامت یعنی وہ لوگ جو اللہ پر ایمان اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، ان کو جنت میں ٹھکانہ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب تم یہاں من چاہی زندگی گزارو، یہ بدلہ ہے اس کا کہ تم دنیا میں خدا چاہی زندگی گزار چکے ہو۔ کہا گیا کہ اصحاب استقامت میں سے بھی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور قابل تحسین وہ لوگ ہیں جو اخلاص اور حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس کی رضا میں راہ میں آئی ہوئی مشکلات کو برداشت کرتے ہیں۔ آخر میں کہا گیا کہ جو نیک عمل کرتا ہے سو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے سو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى مکی ہے، اس میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ رزق کے بارے میں آیت نمبر 12 میں کہا گیا کہ آسمان اور زمین کی تمام کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کرتا ہے۔ آیت نمبر 27 میں کہا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو رزق کھلے طور پر دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے، مگر وہ ایک خاص اندازے سے جتنا چاہتا ہے رزق اتارتا ہے۔ آیت نمبر 30 میں کہا گیا اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کاموں سے تو وہ درگزر ہی کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 36 میں کہا گیا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کئی بہتر اور پائیدار ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، جب غصہ آ جائے تو درگزر سے کام لیتے ہیں، ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اگر ان پر کوئی زیادتی ہو جائے تو برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، مگر پھر بھی جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔ آیت نمبر 43 میں کہا گیا اور یہ حقیقت ہے کہ جو کوئی صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ پھر دوبارہ تنبیہ کی گئی کہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے، اور اگر خود اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہی انسان ناشکرا بن جاتا ہے۔ جو مومن ہے آپس کے کام مشورے سے کرتے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورہ شورى رکھا۔